وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین اکرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار مدینے کے تاجدار مکے کے سردار سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہے کہ یہ ماہ مبارک اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ جیسا ہی یہ بابرکت مہینہ محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں ہمارے ذہن و خیال میں شہادت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت ہمارے دلوں میں تازی ہو جاتی ہے، اور آپ کی شہادت اور آپ کا دین حق کی بلندی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، اس جذبہ قربانی ہمارے دلوں میں تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور امام حسین کی محبت کے سمندر ہمارے جگر و گوشے میں معجزن ہونے لگتے ہیں۔ لیکن امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا، آپ کی عظمت و شان انشاءاللہ آپ مختلف مواقع پر سماعت کرتے رہیں گے۔ لیکن جیسا ہی محرم الحرام کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے ذہن و خیال میں، ہماری فکر و سوچ میں، ہمارے گوشوں میں سے مختلف آوازیں اور مختلف اختلافات اور اعتراضات کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے۔ امت محمدیہ میں دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ پایا جاتا ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بغاوت کرتا ہے اور ان کے خلاف میں رہتا ہے، ان کی عداوت سینے میں رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرتا ہے، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں، حضرات خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں بے ادبیہ۔ ایک وہ گروہ ہے جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہوئے صحابہ کرام کے خلاف میں بدگوئی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو صحابہ کرام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں اور ان کے مراتب کے خلاف والے اعمال، ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی شان میں گستاخی کہ آپ کا کربلا کو جانا یہ ایک محض سیاسی جنگ تھا، دنیاوی مقصد تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو دو گروہ پائے جاتے ہیں، ایک وہ گروہ جو صحابہ کی محبت کا دم بھر کر اہل بیت کو برا بھلا کہتا ہے، اور دوسرا وہ گروہ جو اہل بیت کی محبت کا دم بھر کر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اہل سنت والجماعت میں رکھا۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو برا بھلا کہنا تو دور کی بات ہے، ان کے بارے میں وہم و خیال بھی نہیں پیدا کیا جا سکتا۔
اسی طرح اہل بیت اطہار، تمام کے تمام اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ کی جرأت مندی تو دور کی بات ہے، کسی مومن اہل سنت والجماعت کا کسی عقیدہ رکھنے والا کسی اہل بیت اطہار کے متعلق گستاخی اور بے ادبی کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو سننا بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ جو مسلک ہے، مسلک حق، جو نہ صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے نہ اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرتا ہے، بلکہ دونوں کی محبت کو سینے میں بساتا ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اہل بیت اطہار کے متعلق، لوگو یہ میرے اہل بیت اطہار ہے، والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ورسولہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس رب کی قسم کھا کر آقا بیان فرماتے ہیں، تم میں سے کسی شخص کے دل میں ہرگز ایمان داخل نہیں ہو سکتا، کسی شخص کے دل میں ایمان کا داخلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے اہل بیت اطہار سے محبت نہ کرے، جب تک کہ اس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہ ہو، میرے گھر والوں کی محبت نہ ہو، جب تک اس کے دل میں حسنین کریمین کی محبت نہ ہو، اہل بیت میں حضرت علی مرتضیٰ کی محبت نہ ہو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت نہ ہو، جب تک میرے اہل بیت کی محبت جس کے دل میں داخل نہیں ہوئی، اس کے دل میں ایمان بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ ایمان جو سب سے اعلیٰ نعمت، سب سے افضل نعمت، سب سے اونچی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ میرے آقا فرماتے کہ لوگوں اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر تمہارے دلوں میں ایمان ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی پاک کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، خدا کا ارادہ اور اس کا منشا یہ ہے کہ اہل بیت تمہاری طرف سے ہر قسم کی گندگی اللہ تعالیٰ تم سے دور رکھے، ہر قسم کی گندگی سے تمہیں پاک کرے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، خدا کا ارادہ اور منشا ہے۔ گندگی کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں رجس کا لفظ آیا، یہ جو رجس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو اہل بیت اطہار ہے، حسنین کریمین ہو یا حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دیگر جتنے میرے آقا کے اہل بیت ہے، اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما رہا ہے، ہر قسم کی گندگی سے اہل بیت اطہار کو اللہ نے دور رکھا ہے، کوئی گندگی ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ گندگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی، ایک ظاہری نجاست ہوتی ہے، ایک باطنی نجاست ہوتی ہے۔ باطنی اور ظاہری نجاست کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی کے دل میں دنیا کی محبت ہو، کسی کے دل میں اقتدار کی محبت ہو، کسی کے دل میں حکومت کی محبت ہو، کسی کے دل میں مال و دولت کی محبت ہو، یہ مال و دولت کی محبت، اقتدار کی محبت، حکومت و سلطنت کی محبت، یہ ایک طرح کی دنیاوی گندگی میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک طرح کی گندگی ہے جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مال و دولت، حکومت و اقتدار و سلطنت کی تمنا ان کے دل میں نہیں ہوتی، وہ تو ان کے قدموں کی دھول ہوتی ہے، وہ تو ان کے قدموں کے پاس ہوا کرتی ہے۔ وہ لوگ دنیا کی محبت کو، دنیا کے اقتدار کی محبت کو، حکومت و سلطنت کی محبت کو اپنے دل میں نہیں رکھتے، بلکہ دنیا والے ان کے سامنے دنیا پیش کرتے ہیں، دنیا والے ان کے سامنے دنیا کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اقتدار اور حکومت و سلطنت یہ اہل بیت اطہار کے دلوں میں نہیں آ سکتا۔ معلوم یہ ہوا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کی جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں کوئی اقتدار کی طلب نہیں تھی، حکومت کی طلب نہیں تھی، سلطنت کی طلب نہیں تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام گندگیوں سے ان کو پاک و صاف رکھا ہے۔ اور ان کو دنیا کی محبت کیوں آئے گی؟ دنیا کے اقتدار کی محبت کیوں آئے گی؟ میرے آقا نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین ہما سیدہ شباب اہل الجنہ۔ لوگوں میرے یہ حسن اور حسین
یہ دنیا تو دنیا، یہ تو تمام جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اللہ نے انہیں جنت میں سرداری عطا فرمائی ہے۔ جن کو جنت کی سرداری مل جائے وہ دنیا کی سرداری کے پیچھے کیوں پڑیں گے؟ جن کو جنت کی سیادت مل جائے، جن کو جنت کی سرداری مل جائے، وہ دنیا کے اقتدار کے واسطے، دنیا کی حکومت کے واسطے، دنیا کی سلطنت کے واسطے اپنے دل میں محبت کی کیوں جگہ دیں گے؟ ان کے دل میں محبت تو صرف اللہ کی محبت، ان کے دل میں کوئی طلب ہے تو رسول اللہ کی طلب، پیارے آقا کی محبت، اللہ کی محبت ان کے سینے میں تھی، دنیا کی محبت سے ان کو کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور جنت کی سرداری، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تم جنت کو کیا سمجھتے ہو؟ پیارے آقا نے فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کسی کو جنت میں ایک کونے کی جگہ مل جائے، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کسی کو جنت میں مل جائے، ایک تھوڑی سی جگہ، ایک کونا کسی کو جنت میں اگر مل جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں جنت کا ایک چھوٹا سا کونا دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل، دنیا کی ساری نعمتوں سے اعلیٰ وہ جنت کا ایک کونا ہے۔ جس کو جنت کا ایک کونا مل جائے اس کو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر چیز مل جائے، اور جن کو جنت کی سرداری مل جائے ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت کیوں آئے گی؟ دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت، حکومت و اقتدار اور سلطنت کی محبت، ان تمام محبتوں سے اہل بیت اطہار کا سینہ پاک ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات واضح طور پر جان لینا چاہیے کہ کربلا کی جو جنگ ہوئی وہ سیاسی اقتدار کے لیے جنگ نہیں تھی، وہ تو اس لیے جنگ تھی کہ دین اسلام پر جو حملہ ہو رہا تھا، یزید شرابی تھا، فاسق تھا، فاسق معلن تھا، کئی مسلمانوں کا اس نے قتل کیا تھا، اسی وجہ سے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا جانے کے لیے آپ نے ارادہ فرمایا۔ کربلا کی جنگ کا واقعہ کوئی سیاسی اقتداری مسئلہ نہیں تھا۔ اگر وہ دنیا کے لیے ہوتی، دنیا کے اقتدار کے لیے ہوتی، اپنے منصب کے لیے اگر ہوتی تو حدیث شریف میں میرے آقا نے فرمایا ان ابنی ھذا یعنی الحسین یقتل بارض من العراق یقال لها کربلا۔ میرے آقا فرماتے کہ لوگو یہ میرا بیٹا حسین ہے، اس میرے بیٹے حسین کو عراق کی سرزمین پر جس کو کربلا کہا جاتا ہے وہاں میرے بیٹے کو، میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا فمن شہید ذالک منہم فلینصرہ، جو کوئی تم میں سے اس وقت موجود رہے میرے بیٹے حسین کو جب کربلا کی سرزمین پر شہادت کا وقت آئے، ایسے وقت میں جو تم میں سے موجود رہے اس کو چاہیے کہ میرے بیٹے حسین کی وہ مدد کرے، ان کی نصرت کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر دنیا کی جنگ ہوتی تو میرے آقا دنیا کی جنگ کے لیے مدد کے لیے نہیں فرماتے، فرما دیتے کہ بیٹا حسین کربلا میں نہیں جانا، وہاں پر اقتدار کی محبت نہیں رکھنا۔ اولیاء اللہ کی صحبتوں میں جو بیٹھتے ہیں ان کے سینوں سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ ایک اللہ کے ولی کی صحبت کی وجہ سے دنیا کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے، لوگ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، لوگ دنیا کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، صرف اور صرف رب کی رضا والے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی کی صحبت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے جو نبیوں کے تاجدار ہو، جو امام الانبیاء ہو، جن کے آغوش میں امام حسین نے پرورش پائی ہے، جن کی زبان مبارک کو امام حسین نے بچپن میں چوسا ہے، جن کی نماز کے وقت میں امام حسین پیارے آقا کے کندھے مبارک پر سوار ہو جاتے، ایسے پیارے حسین کے سینے میں دنیا کی کیسے محبت آ سکتی، اقتدار کی کیسے محبت آ سکتی؟ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت فرماتے اور محبت سے اپنا بیٹا بھی فرما دیتے، اور پیارے آقا ان کو اپنے دوش مبارک پر، اپنے کندھے مبارک پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ ساتھ میں کسی دیکھنے والے نے دیکھ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے سوار ہونے والے، اے امام حسین مبارک ہو تم کو، کیا بہترین سواری تم کو ملی ہے، کیا پیاری سواری ملی ہے کہ تم نبیوں کے تاجدار کے کندھے مبارکہ پر تم سوار ہو، کتنی پیاری تم کو سواری ملی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم سواری کو دیکھ رہے ہو، قسم بخدا سوار بھی کتنا پیارا ہے،
سوار بھی کتنا اچھا ہے، سوار کی بھی تعریف کیا کرو۔ اللہ اکبر، جو پیارے آقا کے کندھے مبارک پر سوار ہو، کیا اس کے دل میں دنیا کی محبت آ سکتی ہے؟ کیا اس باعظمت ہستیوں کے دلوں میں دنیا کے اقتدار، حکومت، سلطنت کی کیسے محبت آ سکتی ہے؟ تو یہ خلاف عقیدہ ہے، یہ خلاف عقل و قیاس ہے کہ کوئی یہ کہے کہ امام حسین کربلا کو سیاسی جنگ کے لیے، اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے، سلطنت کے لیے آپ گئے۔ دنیا کی محبت کی خاطر اگر کوئی جائے یہ کہتا ہے تو یہ اس کی عقل کا قصور ہے، اس کے ایمان کی کمی ہے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کا واقعہ کوئی دنیاوی اقتدار کے لیے نہیں تھا۔ ایک دوسری جماعت جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتی ہے، ان کے شان میں گستاخیاں کرتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، لوگوں قسم بخدا لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں یاد رکھ لو، میرے آقا نے فرمایا کہ تم کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا فمنام احدہم ساعۃ خیر من احدکم من عمرہ، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی ایک لمحہ کے لیے وہ نیند میں چلے گئے، ایک لمحے کے لیے سو گئے، میرے آقا فرماتے ہیں ایک گھڑی کے لیے میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی ایک گھڑی بھر کی نیند تمہارے زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ تم زندگی بھر جو اعمال کرو، زندگی بھر جو نمازیں پڑھو، روزے رکھو، صدقات کرو، خیرات کرو، حج کرو، عمرے کرو، زندگی بھر جو تم نیک اعمال کرتے ہو، وہ تمام نیک اعمال ایک طرف، میرے صحابی نے نماز نہیں پڑھا، عبادت نہیں کی، وہ سو گیا، اس کی ایک لمحے کی نیند تمہارے زندگی بھر کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، کیسی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو رہی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی، بے ادبی، کسی صحابی کو معمولی سمجھنا، ان کی حقارت کرنا، ان کے بارے میں لعن طعن کرنا، یہ ایمان کو تباہ اور برباد کرنے والی چیز ہے۔ کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے فرمایا، لوگو الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، میرے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت اطہار کی مثال تمہارے درمیان میں ایسی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی رہی، جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی ساری قوم جس کشتی پر سوار رہی، اور میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ طوفان سے نجات پا گیا۔ اسی طرح جس کے دل میں میرے اہل بیت اطہار کی محبت آ گئی، ان کی تعلیمات آ گئی، وہ شخص بھی گمراہی سے نجات پا گیا، جہنم سے نجات پا گیا۔ میرے آقا نے اہل بیت اطہار کو ایک کشتی کے ذریعے مثال عطا فرمائی۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کی مثال کشتی کے ذریعے فرمائی، اور اسی طرح اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، میرے تمام صحابہ میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت تم کو مل جائے گی۔ تو اس دونوں حدیثوں کو ملاتے ہوئے حضرت مشکات المصابیح کی شرح مرقات المفاتیح میں حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بڑے ماہر مفسر محدث گزرے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں بحمد اللہ رکبنا سفینۃ محبت اہل البیت واہتدینا بنجم ہدی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو، خدا کا شکر ادا کرو کہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں بھی ہم سوار ہیں۔ ہم اہل سنت کی جماعت، اہل بیت کی محبت بھی ہمارے سینوں میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو روشن ستارے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر اپنا راستہ طے کرنے والے ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار کی محبت کو بھی سینے میں رکھے ہیں،
صحابہ کرام کی محبت کو بھی سینے میں رکھے گئے اور فرماتے ہیں ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں باعظمت ہستیوں کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو نجات عطا فرمائے گا، قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ محرم الحرام کے مہینے کا جب آغاز ہوتا ہے، مختلف قسم کی مختلف باتیں سننے میں آتی ہے، کئی گوشوں سے کئی باتیں ہر کوئی پیش کرتا ہے، کوئی کسی صحابی کو برا بھلا کہے، کوئی کسی امام عالی مقام کی شان میں بے ادبی کرے۔ یہ دونوں راستے بھی ہلاکت والے راستے ہیں۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا یہ راستہ بھی ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا، کسی بھی صحابی کی شان میں معمولی سی بے ادبی کے الفاظ کہنا اور کسی بے ادبی کو غور سے شوق سے سننا، یہ تمام چیزیں ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اسی طرح امام علی مقام اہل بیت اطہار میں سے کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی ایک فرد کی گستاخی بے ادبی کو سننا سنانا، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمارا یہ مسلک ہے اہل سنت والجماعت کا متفقہ مسلک ہے، نہ کسی صحابی کو برا بھلا کہے، نہ کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد کو برا بھلا کہے، ہر ایک کی محبت کو، ہر ایک کے پیار کو، ہر ایک کی چاہت کو اپنے سینوں میں بسائے، اور اسی راستہ یہ نجات والا راستہ ہے۔ یہ درمیانی جو راستہ ہے یہ نجات والا راستہ ہے، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی سچی محبت اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی سچی محبتیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صبح میں واقع الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔